السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک سبق آموز قصے کی، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کی۔ کیسے ابلیس نے تکبر کر کے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور ہمیشہ کے لیے لعنتی ٹھہرا، اور کیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر کے اللہ کی رحمت حاصل کی۔ آئے دوستو اس واقعے سے سبق حاصل کرے۔ دوستو واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس دینی معلومات سے سبق حاصل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید میں بڑے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد ارادہ فرمایا کہ انسان کو زمین پر اپنا نائب بنائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیرے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف تخلیق کیا بلکہ انہیں علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتائے، لیکن وہ عاجز ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان اشیاء کے نام بتائے، اور انہوں نے فوراً بتا دیا، جس پر فرشتوں نے اللہ کی حکمت کو تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا تھا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ قرآن میں اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ ابلیس کے انکار کی وجہ اس کا تکبر تھا۔ اس نے کہا، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کے تکبر اور نافرمانی کے باعث اپنی رحمت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے لعنت بھیجی۔ لیکن ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا اور اس سے سیدھے راستے سے بگاڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں جگہ دی اور فرمایا کہ وہ جنت کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب نہ جائیں۔ قرآن میں ذکر ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم تم اب اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ ابلیس نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اگر تم اس درخت کو پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔
ابلیس کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا، ان کی حالت بدل گئی اور ان پر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ قرآن کہتا ہے پھر شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلایا اور انہیں اس حالت سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہنے اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی غلطی پر فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ قرآن میں ان کی دعا کا ذکر ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا دیا اور فرمایا کہ اب تمہاری اولاد زمین پر آباد ہوگی اور تمہیں وہاں زندگی گزارنی ہے۔ یہ واقعہ انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کی جائے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا۔